رجب کے مہینے کا آج آخری دن ہو یا شاید کل کا دن بھی ہو، آخری بہرحال دن ہے۔ رجب اور شعبان دو ایسے مہینے ہیں جن میں ملکی لیول پر بہت زیادہ انتشار سامنے آتا ہے۔ ملکی لیول پر بالخصوص ہمارے سٹیج پر، ہماری محافل میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری عبادت گاہوں میں ایک بہت زیادہ ہنگامہ آرائیاں اور بغض اور کینے اور تانے اور نکرے مارنا ان دو مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جب تحقیق کی گئی کہ ان دو مہینوں میں یہ مسلمانوں کی جو دو مہینے ہیں اس میں یہ گرمی سی زیادہ کیوں ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ ان دو مہینوں میں حضور کے گھرانے کی زیادہ سے زیادہ پیدائشیں، حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہے ان کی اکثر کی جو پیدائش اور آمد ہے وہ ان دو مہینوں میں۔ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امامین تک اکثر امام جو ہیں وہ اکثر انہی دو مہینوں میں ظہور ان کا ہوا ہے، اس کائنات میں آئے۔ تو جب یہ دو مہینے ہوتے ہیں تو اہل اسلام کا بہت سارا ایک طبقہ ہے، اہل اللہ کا، اللہ کے پیاروں کا، جو حضور کی نسل کی، حضور کے گھرانے کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں مختلف ایام میں، رجب کے مہینوں میں بھی اور شعبان کے مہینوں میں۔ اس خوشی بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو حضور کے گھرانے کی آمد کی خوشی ہضم نہیں ہوتی، وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے لگا کر اسلام میں انتشار اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ساری کائنات ایک طرف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ایک طرف۔ ہمارا آستانہ وہ آستانہ ہے جہاں پر یہی سکھایا گیا ہے کہ بھائی اگر کوئی بندہ تمہیں یہ کہہ دینا کہ میں سید ہوں، میں حضور کی آل میں سے ہوں، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے یا کیسا ہے، بس کھڑے ہو کر اس کا احترام کریں۔ کوئی مریض آ جائے، کوئی آستانے پر دوا لینے آ جائے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سید زادہ ہے تو ہمارے آقا کا ہمیں یہ تربیت ہے، اس کو فوری اٹھا کر بینچ پر یا کرسی پر بٹھا دیں۔ حضور کی آل جو ہے نا، اس پر میرے بھائیوں کبھی کمپرومائز نہ کیا کرو، کبھی کمپرومائز، یہ ذہن سے نکال دو کہ ان کا کسی جگہ مقابلہ کروانا، ذہن سے ہی نکال دو۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، ہر مقام، ہر صاحب مقام حضور سے ہے، ہر سب مقام اور ہر صاحب مقام، جس کو بھی کوئی مقام ملے دنیا میں، چاہے سیدنا صدیق اکبر کو صداقت کا تاج ملا ہے، چاہے سیدنا فاروق اعظم کو عدالت کا تاج ملا ہے، چاہے سیدنا عثمان غنی کو سخاوت کا اعزاز ملا، چاہے مدینے کو یثرب سے مدینہ بننا ہے، چاہے مکہ کو مسجد الحرام کا رتبہ ملا ہے، جو بھی دین میں جس کو کہیں پر بھی کوئی مقام ملا ہے وہ حضور سے ہے۔ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو حضور میں ہے۔ تو جس سے مقام ملتا ہے، جو چیز اس میں ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کسی جگہ پر جائز نہیں۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جنہیں حضور کی اہل بیت کی محبت جو ہے وہ کھلے دل و دماغ سے منانی چاہیے، بغیر کسی فرقے کے، بغیر کسی تفریق کے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، آپ حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کو جس بندے نے شہید کیا، جس نے وہ زخم لگایا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس کو وہیں پکڑ لیا، اس کا نام کیا تھا؟ ابن ملجم۔ اس کو پکڑ لیا، ابن ملجم، اس کو پکڑ لیا گیا۔ جب پکڑ لیا گیا نا تو حضرت امام حسن اور حسین پاک وہ آئے، انہوں نے پکڑ لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس کو قتل ابھی نہ کرنا۔ حضرت علی نے منع کر دیا کہ فی الحال قتل نہ کرنا، اگر میری شہادت ہو جائے تو تمہارے پر آزادی ہے، تم جو مرضی کر لینا، لیکن اگر میں زندہ ہوں تو اس کو بھی قتل نہ کرنا۔ خیر، قتل نہیں کر رہے تھے، لیکن اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی زبان ابھی کاٹ دی جائے، ابن ملجم کی زبان کاٹ دی جائے۔ جب اس کی زبان کاٹنے لگے نا تو وہ
تھر تھر کانپ رہا ہے، اس کا وجود کانپ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تو بس یہی تھا، ڈر کے خوف میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، اس نے کہا مجھے خوف نہیں آ رہا، خوف نہیں آ رہا، مجھے دکھ کس بات کو ہو رہا ہے جو میری زبان کاٹ رہے ہو۔ اس نے کہا تجھے مار نہیں رہے، تیری زبان کاٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ زبان وہ ہے کہ جس پر ہر وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، میں نے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزارتا کہ جب قرآن کی تلاوت نہ کروں، میں ایک لمحہ نہیں گزارتا جب میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع نہ کر دوں۔ میری تلاوت کرتے کرتے مجھے نیند آتی ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم مجھے مارو گے بعد میں، زبان ابھی کٹ جائے گی، یہ جو میرے دن گزریں گے نا یہ تلاوت کے بغیر گزر جائیں گے۔ سوچو، یہ ہے عبادت گزاروں کا حال۔ جس نے حضور کی آل کو شہید کیا، حضور کی آل کے ساتھ ظلم کیا، ان کی عبادت کا حال کیا ہے؟ 24 گھنٹے زبان پر تلاوت جاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے نے، ہمارے اس وقت بھی، کل کا جو دن گزرا ہے، کل کا دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے ہجرت کی ہے، پتہ ہو کہ آپ کو نہ ہو، کل کے دن، کل یا پرسوں کون سا دن؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے ہجرت کر دی اور جاتے ہوئے فرمایا یہ مدینہ ہمارے رہنے کے لیے اب امن کی جگہ نہیں ہے۔ سوچو، جس مدینے سے لوگوں کو اسلام ملا، اس مدینے سے حضور کا خون ڈر اور خوف سے جا رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر نقصان کا خطرہ ہے۔ یہ ماحول کریٹ ہو گیا تھا، جن کی لوگوں کو کس بات پر ناز تھا؟ ہماری زبان پر تلاوت ہو رہی ہے، دوسری طرف حضور کی آل کو شہید کیا جائے۔ یہی تو اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، اور ایسا کھیل کھیلا گیا کہ آج تک جب بھی حضور کی آل کی بات آتی ہے، کچھ لوگوں کے چہرے جو ہے بکھر جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، زرد ہو جاتے ہیں، غصے سے، جلال سے، نفرت سے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو معاشرے نے ہمیں اسلام میں سے محبت کو نکال دیا۔ حضور سے محبت تھی، حضور کے بعد محبت کس سے تھی؟ حضور کے بعد تو محبت حضور کی آل سے ہونی تھی، چونکہ آل سے محبت کی نہیں گئی، اسلام سے محبت نکل گئی، اسلام میں نفرت آ گئی، اسلام میں انتشار آ گیا، اسلام میں انا پرستی آ گئی، اسلام میں صرف ایک ڈگر پر چلنا آ گیا۔ لیکن اگر آل پاک سے محبت کی جاتی تو آج اسلام میں محبت ہی محبت ہے۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی امت نے اپنی نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا کیا ہو جو ہماری امت نے، ہم نے، ہمارے نام نہاد مسلمانوں نے کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین علیہ السلام، پرسوں یا کل کا جو دن تھا وہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ لوگوں نے تو کہا نا کہ پوسٹر لگے آج امام حسین کی ہجرت ہے، میرے دل میں یہ شرم آ رہی تھی کہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام، کہ وہ مدینہ جس مدینے میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں رتبے عطا کیے، تمہیں عزت عطا کی، تمہیں نام نہاد مسلمان بنا دیا، تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا، تمہیں کون کون سا رتبہ جو حضور نے نہیں دیا، اور حضور کے جانے کے بعد وہی مدینہ حضور کے خون کے لیے جو ہے وہ جگہ خطرے کی بن جائے، اور امام حسین کو بجائے تخت پر بیٹھنے کے اس مدینے سے نکلنا شروع ہو جائے۔ یہی میرے بھائیوں ماحول تھا۔ خدا را حضور کی آل سے والہانہ عشق کرو۔ کوئی مرتبہ، کوئی مقام، کوئی عبادت، کوئی چیز بھی حضور کی آل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہماری عزتیں، ہمارے احترام، ہماری چادریں، ہماری ٹوپیاں، ہمارے آستانے، جو کچھ بھی ہے، یہ اس کملی والے تاجدار کی نالین کا صدقہ ہے، جس کے صدقے سے ہمیں عزتیں ملی، جس کے صدقے سے ہمیں عزتیں ملی۔ قریش مکہ 1500 سال بیت گئے ہیں، کس کو پتا ہے کہ مکے میں کون کون بستا تھا؟ مجھے بتاؤ نا، کس کو پتا ہے؟ کیا کسی کو کسی صحابی کے باپ کا بھی نام آتا ہے سوائے چند؟ کسی صحابہ کرام کے دادے کا بھی نام آتا ہے؟ تو باتیں علاقوں کی نہیں ہوتی، باتیں شہروں کی نہیں ہوتی، باتیں قبیلوں کی نہیں ہوتی، بات اس ذات کی تھی جس ذات کے ساتھ جو لگتا گیا کائنات میں امر ہوتا گیا، اور جس ذات کے ساتھ لگ کر انسان کو امریت
اور انسان کو دائمیت اور انسان کو قائمیت عطا ہوتی ہو نا، اس ذات کی آل کے ساتھ اگر ہمارا اسلام یہ کھیل نہ کھیلتا تو آج شاید اسلام کا نام اور تو آج ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے۔ میں نے آج کا یہ موضوع اہل بیت کا اس لیے رکھا کہ کل پوسٹیں گزر رہی تھی کہ امام حسین نے آج ہجرت کر دی، آج ہجرت کر دی، اور یہ ہجرت پھر محرم الحرام میں شہادت پر ختم ہوئی۔ تو جس امت میں حضور کی اولاد ہجرت کرنا شروع کر دینا، اس امت میں پھر یزید ہی پیدا ہوتے ہیں، اس امت میں پھر ایسے لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں جہاں پر نفرتیں پالی جاتی ہیں۔ خدا را حضور کی آل سے والہانہ عشق کرو، حضور کی آل سے والہانہ محبت کرو۔ حضور کا کوئی بھی شہزادہ ہے، اس شہزادے کا نام آئے، اس کا ایام آئے، اس کا کوئی دن آئے، اس کا کوئی یوم آئے، بغیر کسی تفرقے میں پڑے ہوئے ڈٹ کر حضور کی آل کا نام لو۔ یاد رکھیے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، قیامت کے دن سب کچھ لے کر ہم چلے گئے، سب کچھ لے کر چلے گئے، اور اگر حضور کی آل نے حضور سے کہہ دیا نا کہ بابا تیرے جانے کے بعد اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، یا جس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا یہ ان کے ساتھ تھا، میرے بھائیوں کیا حضور تمہیں گلے لگائیں گے؟ کیا حضور کہیں گے جس نے میری بیوی، جس نے میرے نواسے حضرت امام حسین کا دل دکھایا، جس نے میرے اماموں کا دل دکھایا، حضور گلے لگاؤ گے؟ کیا وہ نمازی آ گیا؟ حضور گلے لگائیں گے؟ کیا وہ روزے دار آ گیا؟ کیا اس ابن ملجم کی حضور تلاوت قبول کریں گے کہ تو تلاوت کر رہے اور تیرے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نے کیے؟ وہ تلاوت کر رہا ہے، کیا فیصلہ کرو گے؟ اس کو اس کی تلاوت کا ثواب ملے گا یا اس کو مولا کے ساتھ دشمنی کا عذاب ملے گا؟ یہ کہاں کا اسلام آ گیا ہے؟ ہم لوگوں نے اسلام کو باتوں تک محدود کر دیا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ میں باتیں کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ اب آپ میری باتوں کے ساتھ ایک دیوار کھڑی کر دیں، یہ اسلام کے ساتھ اسلام کے ساتھ بس یہ ہوا ہے، باتوں اور باتوں کے سامنے دیوار۔ اب بندے کو نظر آنا بھول گیا کہ بات ہے کس کی، آگے تو دیوار ہوگی، میں کہاں سے نظر آؤں؟ میں باتیں کر رہا ہوں نا، آپ لوگ میری باتوں کے سامنے سے ایک قلعہ باندھ دیں۔ اب جو بندے نے قلعہ باندھ دیا، سب لوگ اس قلعے میں ہیں، ان کو تو صرف باتیں نظر آ رہی ہیں، اس کی طرف خیال ہی نہیں جا رہا کہ جس کی باتیں ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، ذات سے توجہ ہٹا دی گئی اور بات میں پھنسا دیا۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی ضرورت ہے ہمیں کہ باتوں کے ساتھ ساتھ ذات سے محبت کرنا سیکھیں، اور ذات سے محبت ہمیشہ ذات سے ہوتی ہے، ذات سے محبت ہمیشہ ذات سے ہوتی ہے۔ اس پتھر سے بھی محبت کرو گے نا تو یہ ذات سے نہیں ہے، یہ ذات کی نسبت ہے۔ اس قبر انور سے بھی محبت کرو گے تو یہ ذات سے نہیں ہے، یہ اس سے ہے جو اس کے اندر ہستی موجود ہے۔ جسم سے محبت ہمیشہ نسبت سے محبت ہوتی ہے۔ تو اگر آج بھی چاہتے ہو کہ تم لوگ محبت کو تھامے رکھو تو ذات سے محبت کرنا سیکھو۔ باتوں سے کبھی تمہیں نفرت ہوگی نہیں۔ جب بندے کو ذات سے نفرت محبت ہو جاتی ہے نا تو بندے کا باتوں کی طرف تو خیال ہی نہیں جاتا، باتوں کو توڑنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا کہ حضور نور ہے کہ بشر ہے، حضور حاضر ہے کہ یہ پتہ کیوں ہے، ہماری نظر باتوں پر ہے، جس کا خیال ذات پر ہوتا ہے اس کو کیا غرض ہے؟ اس کو غرض ذات سے۔ دنیا داری میں کسی سے محبت ہو جائے، دنیا داری میں تو کبھی دیکھتے ہو کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا بس وہی نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ وہ سوتا کب ہے، وہ اٹھتا کب ہے، بلکہ کہتے ہو کہ جو اس کو پسند ہے وہ کرو۔ یہ توڑنا تبھی گیا جب خیال ذات سے ہٹ گیا، تب توڑنے شروع ہو گئے، کیونکہ باتوں میں خیال تھا، اب باتیں توڑی جا رہی ہیں۔ اور جن کا خیال ذاتوں پر تھا، جن کا خیال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انور پر تھا، ان کا آج بھی دوام ہے، کل بھی دوام ہے، اور ان کے آستانوں پر ہمیشہ محبتوں کی شمع روشنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر محبت کو بساؤ، حضور کی اور حضور کی آل کی۔ آج بہت متبرک دن ہے۔